تو پھر آج دیکھیے، آج عرس مبارک حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دوسرا دن ہے، اور کل سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر کل تک آپ دیکھیے کہ کتنے حضرات جانے والے جا رہے ہیں۔ آپ کسی ایک سے بھی پوچھئے کہ جناب آپ کا کوئی ظاہری رشتہ ہے، آپ نے داتا صاحب کو دیکھا ہے، آپ نے داتا صاحب کا زمانہ پایا ہے، ہر ایک کا جواب یہی ہوگا، نہیں نہیں میں نے دیکھا نہیں، میں نے زمانہ نہیں پایا، میں نے ان کی صحبت بھی اختیار نہیں کی، میرا ان کے ساتھ کوئی ظاہری رشتہ بھی نہیں ہے۔ تو پھر جناب آپ جانے والے کیوں جا رہے ہیں؟ یقیناً وہ ایک ہی جواب دے گا کہ میرے دل میں رب نے داتا صاحب کی محبت ڈال دی، اور پھر جس کے دل میں جب جس قدر حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی محبت ہوتی ہے، تو پھر آپ حیات ہوں پھر بھی محبت، اور جب دنیا سے چلے گئے تو پھر بھی محبت۔ یہ شخصیات تو عظیم رہی، ان شخصیات کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ایک ایک جملہ بھی آج اسی طرح زندہ و تابندہ ہے کہ جس طرح ان کی حیات، زندگی اور خدمات زندہ و تابندہ ہے۔ حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار پر ایک عظیم شخصیت حاضر ہوئی چلہ کشی کرنے کے لیے۔ ایک عرصہ گزارا وہاں پر، گزارنے کے بعد جب سب کچھ حاصل ہو گیا تو آج جو ہر شخص کی زبان پر ایک شعر عام ہے، یہ شعر گنج بخش فیض عالم، یہ کن کا شعر ہے؟ حضرت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا یہ شعر مبارک زبان سے نکلا ہوا۔ بے شمار شاعر آئے، بے شمار کلمات اور اشعار انہوں نے اپنی زبان سے کہے، لیکن قربان جائیں جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کی زبان سے تو نکلا ہوا ایک ایک جملہ بھی زندہ و تابندہ ہو جاتا ہے۔ گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم، گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم، کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم۔ یہ شان حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری کی ہے۔ ایک انگریز تھا، بڑے بڑے لوگوں کے پاس وہ گیا، مسئلہ اس کو ایک اٹکا ہوا تھا، اس کا حل چاہتا تھا۔ بڑے بڑے لوگوں کے پاس جا کر جب اس نے سوال کیا تو لوگوں نے اپنے علم کے مطابق اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اس کے ذہن میں سوال کا جواب نہیں بیٹھتا تھا۔ چلتے چلتے لاہور بھی آ پہنچا، کسی نے کہا یہاں ایک درویش موجود ہے، لہذا آپ ان کے پاس چلے جائیں، ممکن ہے کہ آپ کے سوال کا جواب مل جائے، ممکن ہے آپ کے سوال کا جواب مل جائے۔ اس نے آیا، دیکھا ظاہری طور پر ایک درویش، ایک بابا بیٹھا ہوا تھا، خیال کیا کہ میں تو بڑے بڑے لوگوں کے پاس گیا، ان سے میرا جواب نہ بن سکا تو یہ میرے سوال کا جواب کیا دیں گے۔ آ گیا، سوال کیا، سوال یہ تھا کہ قرآن کریم فرقان حمید میں ملکہ بلقیس کا ذکر ہے اور اس کے تخت کے لانے کا بھی ذکر ہے۔ سوال یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی ملکہ بلقیس کے تخت کو اتنی دور سے آنے واحد میں کیسے لے آیا؟ یہ جواب مجھے سمجھا دیجئے۔ سوال آپ سمجھ رہے ہیں؟ قرآن کریم اس بات پر گواہ اور شاہد ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک امتی تھا، ملکہ بلقیس کا تخت کہاں سے کہاں لایا، اور حالت یہ تھی کہ اس نے عرض کیا تھا حضور آپ اوپر دیکھیے اور پھر نیچے دیکھیے، تخت سامنے موجود تھا۔ بس اتنی ہی دیر میں تخت آ گیا، سینکڑوں میل کا سفر طے کرنے کے بعد۔ اس نے کہا جی یہ بات میری ذہن میں نہیں آتی کہ ایسے کیسے ممکن ہے۔ تو حضرت سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے اچھا چل ٹھیک ہے، تیرا سوال ہو گیا، اب تو یہاں آرام سے بیٹھ اور یہ بتا کیا کھائے گا کیا پیے گا، کیا کھائے پیے گا یہ بتا، تو سوال کا جواب بھی ہوتا رہے گا۔ اس نے کہا جی میں چائے پیوں گا۔ کیا کہا جی اس نے؟ بلند آواز سے بولیے۔ حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری نے ہاتھ باہر کیا، آپ کے ہاتھ پر ایک کپ ظاہر ہوا جس کے اندر گرم چائے تھی، وہ کپ اس شخص کو پیش کر دیا۔ انگریز تھا، غیر مسلم تھا، جیسے اس کے ہاتھ میں وہ کپ آیا دیکھ کر تو فوراً بے ہوش ہو گیا۔
دیکھ کر فوراً بے ہوش ہو گیا. ہوش آنے پر ارد گرد والے جو حضرات تھے انہوں نے اس سے پوچھا کہ اس میں ایسی کون سی بات تھی کہ جو تو بے ہوش ہو گیا اور تجھے اپنی خبر ہی نہ رہی؟ کہنے لگا یہ چائے کا کپ نہیں تھا، یہ میرے سوال کا جواب تھا. یہ میرے سوال کا. لوگ مزید حیران ہو گئے، یہ تیرے سوال کا جواب کیسے ہو گیا؟ حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نہ زبان سے کوئی جواب دیا، نہ کوئی کلام کیا، بس چائے کا ایک کپ تیرے سامنے پیش کیا ہے. وہ کہنے لگا در حقیقت یہ وہ کپ تھا جو میرے گھر میں موجود تھا، میں اسی کپ میں اپنے گھر میں چائے پیا کرتا تھا. تو اگر آج ایک عرصے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے سے تعلق رکھنے والا ایک بندہ وہ میرے گھر سے یہاں آنے واحد میں میرے چائے کے کپ کو لا سکتا ہے، تو اللہ کا بندہ اتنی دور سے آنے واحد میں تخت کو بھی لا سکتا ہے. تو یہ حضرات اس انداز میں لوگوں کی مشکلات کو حل کیا کرتے تھے. اور پھر صرف داتا گنج بخش علی حجویری معاذ ایک صوفی نہیں تھے کہ آج لوگ یہ کہیں کہ معاذ اللہ شریعت اور ہے، طریقت اور ہے، تصوف اور ہے، حقیقت اور ہے، معرفت اور ہے. نہیں، یہ ساری چیزوں کا اگر مجموعہ اکٹھا کیا جائے تو پھر ایک بندہ صوفی کے درجے پر پہنچتا ہے. اور جب کوئی بندہ صوفی کے درجے پر پہنچتا ہے تو سب سے بنیادی سیڑھی اس کے لیے شریعت پر عمل کرنا لازم ہے. اور حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ جب لاہور تشریف لائے تو تشریف لانے کے بعد سب سے پہلا کام جو آپ نے کیا وہ یہی تھا کہ اللہ کے گھر کی تعمیر کا آغاز فرما رہے ہیں. ابتدا سے لے کر آج تک دیکھیے آپ کہ جو اللہ کا بندہ ہے، جہاں جہاں اس نے ڈیرا لگایا ہے، اس نے اپنا مکان محل بنانے سے پہلے اللہ کے گھر کو تعمیر کیا ہے. اور پھر جب آپ نے مسجد تعمیر کی تو یہ زمانہ تو ایسا نہیں تھا، یہ علاقہ تو ایسا نہیں تھا کہ جہاں پر آ کر سارے حضرات آپ کی قدم بوسی کریں، دست بوسی کریں. یہاں تو جناب سکھوں کا علاقہ تھا، یہ سارے ہندو حضرات تھے، یہاں دائیں بائیں جتنے موجود تھے چند ایک مسلمان تھے. لیکن ان کے علاقے میں آ کر اللہ کا گھر تعمیر کرنا یہ صرف اللہ ہی کے بندے کا کام ہے. اور پھر جب جس زمانے میں اللہ کے جس بندے نے کلمہ حق کو بلند کیا ہے، مخالفین اسی قدر تعداد میں زیادہ ہوتے چلے گئے. بڑے بڑے لوگ آئے، بڑے بڑے راجہ مہاراجہ آئے جو سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مقابلہ کرنے کے لیے. اور پھر کچھ تو ایسے بھی تھے کہ جن کو اپنے علم پر بڑا ناز تھا، جن کو اپنے فن پر بڑا ناز تھا. ایسے ایسے حضرات بھی آئے. جب لوگوں کی توجہ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف ہوئی اور ان لوگوں کا کاروبار جب ماند پڑ گیا تو وہ آ گئے داتا صاحب سے مقابلہ کرنے کے لیے. مشہور زمانہ واقعہ، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے سامنے آ کر زبان درازی کی. آپ نے فرمایا تو اپنا کام کرتا رہے، مجھے اپنا کام کرنے دے. لیکن جب وہ نہ مانا تو پھر آپ نے فرمایا تو جو کر سکتا ہے وہ کر لے. وہ جو ہندو راجا تھا استدراج کے ذریعے زمین سے اٹھا اور ہوا میں اڑنے لگا. وہ یہ سمجھتا تھا کہ شاید یہ شوبدہ دکھا کر تو میں داتا صاحب پر غلبہ حاصل کر لوں گا اور جتنے سامعین اور دیکھنے والے ناظرین موجود ہیں یہاں پر سارے میری طرف رجوع کر لیں گے. حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے جوتے کو حکم دیا کہ چال اور اس کے سر پر پڑنا شروع ہو جا. زمین سے داتا گنج بخش علی حجویری کا جوتا اٹھا اور اس کے سر پر پڑنا شروع ہوا. وہ بندہ نیچے آیا، آپ کے قدموں میں گر گیا. گرتے ہی کلمہ طیبہ پڑھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا. اور پھر وہی حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کا خلیفہ بھی بنا. حضرت شیخ ہندی کے نام سے آج بھی مزار مبارک حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری کے قدموں میں موجود ہے. تو جو بندہ صدق کے دل سے ان حضرات کے نقش قدم پر چلتا ہے، چاہے انہوں نے اس کا زمانہ نہ پایا ہو، چاہے انہوں نے اس کو دیکھا نہ ہو، لیکن محبت اگر دل میں اللہ کے نیک بندوں کی موجود ہے تو پھر یقیناً اسی صورت میں ہماری نجات ہے کہ جب ہم ان حضرات کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں گے. تو ایک بار سارے حضرات بآواز بلند وہ مشہور زمانہ شعر
جو یقیناً بڑے بڑوں کی مشکلات کو حل کرتا ہے، وہ ہم سارے ایک بار پڑھیں تاکہ آج عرس مبارک میں روحانی طور پر ہم بھی حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیوز و برکات سے مالا مال ہو جائیں۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم، سارے حضرات آخر تک، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کسارا پیر کامل کاملارا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب